بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جمعرات کا دن جب آتا ہے تو ہم جمعے کے آداب بیان کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا دن کیونکہ سارے دنوں میں سب سے افضل اور بہتر دن ہے، اس بہتر اور افضل دن کو اچھے طریقے سے گزارنے والے اعمال آداب آپ کو بیان کیے جائیں، تاکہ آپ کی طبیعت میں آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، اور اس دن کو گزارنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اعمال ہیں جن اعمال اور آداب کے ساتھ جمعے کا دن گزارا جاتا ہے۔ تو وہ اعمال، وہ آداب، وہ معمولات، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں ہر دفعہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا رمضان سے پہلے، پھر یہ رمضان کی آمد پر یہ سلسلہ رک گیا تھا، تو الحمدللہ رمضان کے بعد یہ جمعے کے آداب سے متعلق پہلی تعلیم ہے، تو آپ لوگ بڑے توجہ سے غور سے سنیں۔ کل جمعے کا دن ہے، جب مدرسے آئیں تو ان سارے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے آئیے گا، اور جو معمولات ہم دیں گے آپ کو جمعے سے متعلق وہ کرتے رہیے گا انشاءاللہ۔ تو جمعے کا دن مبارک دن بھی ہے، برکت والا دن بھی ہے، اور احادیث سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ اچھا گزر جائے تو پورا سال اچھا گزرتا ہے، اسی طرح جمعے کا دن اگر اچھا گزر جائے تو پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے۔ جمعے کا دن اگر اچھا گزر جائے تو پورے ہفتے اس کے اچھے اثرات آپ کو ملیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے دن کا ایک عمل حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل کو جمعے کی نماز کے بعد کر لیں تو پورے ہفتے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمل کیا جا رہا ہے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، اور فائدہ پورے ہفتے مل رہا ہے، فائدہ پورے ہفتے ہو رہا ہے۔ کہ جمعے کی نماز کے بعد میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 7 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 7 دفعہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ چاروں صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان 4 صورتوں کو جمعے کی نماز کے فوری بعد 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس طرح پڑھ لے تو پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پورے ہفتے ہر طرح کی بیماریوں سے، آفتوں سے، نقصانات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے والا عمل ہے یہ۔ اور کیا کب جا رہا ہے؟ جمعے کے دن، کہ جمعے کی نماز کے بعد کر لو، پورے ہفتے میں فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ سے کہ جمعے کے دن کے اعمال اگر اہتمام سے ہو جائیں پورے ہفتے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے والا جادوگروں کے جادوؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جادو ایک چیز ہے جس سے انسان کے اوپر اثر کیا جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب کی جاتی ہے، اس کو بیمار کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ جادو ہوا تھا۔ تو سورہ بقرہ جو پڑھے گا تو وہ سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے اس پر کوئی جادو کے ذریعے حملہ نہیں کر سکے گا۔ جادو ایک حملہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ایک حملہ ہوتا ہے۔ جیسے کسی پر آپ ڈنڈا لے کر حملہ کرو تو ڈنڈا حملہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ڈنڈے کا حملہ نظر آئے گا، کیونکہ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے گا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پیچھے کو ڈنڈا لے کر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جادو کے ذریعے سے حملہ جو کیا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب جادو ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، او ہو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے کندھے بھاری ہو رہے ہیں، میرے سر میں درد رہتا ہے، طبیعت میں دل نہیں لگتا، کسی کا کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا، کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا، دل نہیں چاہ رہا کسی کام کی کرنے کا، سونے کو دل چاہ رہا ہے، مسلسل نیند آ رہی ہے۔ یہ جادو کے اثرات ہیں، یہ جادو کی نشانیاں ہیں۔ تو جادو کا جو اثر ہے، وہ حملہ جو کیا جاتا ہے وہ حملہ کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو ایسے حملوں سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دیا ہے، سورہ بقرہ کا، قرآن کریم کا تحفہ ہے۔
اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حدیث میں کہ جو سورہ بقرہ جمعے کے دن پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے جادو سے. تو بہت سارے اکابرین بزرگان دین کا معمول رہا کہ جمعے کے دن سورہ بقرہ پڑھا کرتے. بہت سارے اللہ والے بلکہ سارے علماء کا یہ معمول ہے کہ جمعے کے دن جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں سورہ کہف سورہ بقرہ لازمی پڑھتے ہیں. معمول رہا. سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے حدیث میں جو جمعے کے دن صبح پڑھے تو شام تک اللہ کی رحمتوں کی لپیٹ میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اس کو لپیٹ لیں گی سورہ آل عمران پڑھنے والے کو. تو سورہ کہف سورہ بقرہ سورہ آل عمران. حدیث شریف میں آتا ہے جو جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات ایک ساتھ پڑھ کے دعا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے. 5 صورتیں ہو گئیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعے کے دن سورہ وہ بارے کی صورت کون سی ہے جسے 12 شروع ہو رہا ہے سورہ ہود. سورہ ہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے. تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ 6 صورتیں ہو گئیں. اللہ والوں کا معمول ہے اکابرین کا معمول ہے کہ جمعے کے دن ان 6 صورتوں کو پڑھتے ہیں. تقریباً یہ کتنے پارے ہو جائیں گے؟ نوسا کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 5.5 6 پارے ہو جائیں گے. 5 پارے تقریباً 5 5.5 پارے بنتے ہیں. لیکن اللہ والوں کا یہ معمول ہے. اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر جمعے کے دن آپ نے 6 صورتیں پڑھ لی تو پورا ہفتہ آپ سمجھو آپ کا عافیتوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ گزرے گا. جمعے کے دن اگر یہ صورتیں پڑھ لی تو میں نے آپ کو بات یاد شروع کری تھی. سیدھے بیٹھو ہوئے تیاری شکل میں غلط بیٹھے ہوئے سارے. جلدی سیدھے ایسے کمر سے. میں نے بات یاد شروع کری تھی کہ جمعے کے دن کے کیے ہوئے اعمال اس کے اثرات اچھے اثرات پورے ہفتے آپ کو ملتے رہیں گے. یہ صبح اچھا ناشتہ کیا ہو تو دن کیسے گزرتا ہے؟ اچھا گزرتا ہے. کم از کم 11 بجے تک تو بھوک نہیں لگتی. ایسے ہی ہے نا. اگر آپ صبح 2 پراٹھے کھا کر آؤ انڈا بھی ساتھ کھا کر آؤ. گرمی انڈا نہیں کھانا چاہیے لیکن بہرحال بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے انڈا کھانے کا. انڈے سے 2 پراٹھے انڈا پراٹھا کھایا آپ نے اور گرمی ہے 2-3 گلاس لسی کے پی لیے. کتنے گلاس؟ 2-3 گلاس آپ نے لسی کے پی لیے صبح. تو یہ تگڑا ناشتہ ہو گیا. اور لسی اگر نہیں پیتے لسی سے کیونکہ نیند آ سکتی ہے. لسی سے نیند آتی ہے. دہی ڈلتے دہی میں نیند ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ کیلے کا شیک پی لے 2 گلاس. اب جو بچہ صبح ماشاءاللہ ناشتے میں 2 گلاس کیلے کا شیک پی کر آئے گا اور 2 پراٹھے انڈے سے کھا کر آئے گا تو اس کو 11 بجے تک بھوک لگے گی. وہ دوپہر کھانے میں بولے گا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے. اس سے پوچھیں گے بھائی کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ عبدالباری وہ کہیں گے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. وہ یہ نہیں کہیں گے میں صبح ناشتہ اچھا کر کے آیا ہوں. وہ کیا کہیں گے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. تو صبح کا اچھا کیا ہوا ناشتہ اس کے اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ 9 بجے لنچ کرنے کو دل چاہتا ہے. 10 بجے لنچ کرے گا وہ بچہ نہیں. اس نے 2 پراٹھے کھائے ہیں صبح ماشاءاللہ اس نے 2 گلاس کیلے کا شیک پیا ہے. اس کو 9-10 بجے بسکٹ کھانے کی ضرورت پڑے گی؟ وہ نہیں کہے گا اپنے پاپا سے کہ لنچ. اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صبح کا اچھا ناشتہ شام تک فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح جمعے کے اچھے معمولات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بتائی 6 صورتیں بتا دی ہیں میں نے آپ کو. جمعے کے دن یہ کیے ہوئے معمولات اس کے اثرات پورے ہفتے پڑتے ہیں. اب ایک تو آپ کو میں نے صورتیں بتائیں. کیا کرو بھائی کیا کرو. 5-6 صورتیں نہیں پڑھ سکتے کم از کم سورہ کہف تو پڑھ لو. اس دور میں تو ضروری ہے. دجالی دور ہے. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ایک بہت بڑا جانور ہے دجال جو قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں کو مارے گا گمراہ کرے گا لوگوں کو کافر بنائے گا لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دجال ایک جانور ہے بڑا بہت بڑا جانور ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. لوگ اس کو دیکھ کے اس کی بات مانیں گے اور کافر ہو جائیں گے لوگ. اور وہ قیامت کے قریب نکلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا عمل بتایا. سورہ کہف پڑھا کرو بھائی. تو جمعے کے دن سورہ کہف یہ بہت لازمی صورت ہے. لازمی ایسی صورت ہے کہ اس کو چھوڑنا کسی بھی طرح گنجائش نہیں ہے. عادت ڈالو ابھی سے.
اتنے بڑے دجال کے نکلنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے جو لوگوں کو پریشان کریں گے، جو لوگوں کو ستائیں گے، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، جو لوگوں کی زندگی مسلمانوں کے ایمان کو خراب کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے دجال بھی آئیں گے انسانی شکل میں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم دجال ہیں، لیکن کام دجالوں والا کریں گے، شیطانوں والا کام کریں گے۔ ان سارے دجالوں سے، شیطانوں سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل دیا ہے؟ سورہ کہف۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ بات ہے ہنسنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیا ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا آج کے دور کے حساب سے فرض عین ہے، فرض عین، لازم ہے، لازم، کوئی گنجائش نہیں اس کو چھوڑنے کی۔ جن بچوں نے پڑھی بھائی پڑھا کرو سورہ کہف، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ۔ جس طرح بیماری سے بچنے کے لیے کرونا ایک بیماری آئی تھی، اس سے بچنے کے لیے کیا لگوائی جا رہی تھی؟ ویکسینیشن، سب کرا رہے تھے، ویکسین کراؤ، لازمی کر دی تھی حکومت نے، لازمی کر دی تھی کہ جس کی ویکسین نہیں ہوگی اس کو کہیں نہ کہیں وہ پکڑ میں آ جاتا نا۔ اب کیا ہو گیا تھا، ویکسین کارڈ ساتھ رکھنا پڑتا تھا، شناختی کارڈ کی طرح بٹوے میں۔ آج بھی ہمارے بٹوے میں ویکسین کارڈ پڑا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو ویکسین کارڈ دکھانا پڑے گا۔ ایئرپورٹ پہ جائیں گے ویکسین کارڈ دکھاؤ بھائی، ویکسین کارڈ دکھایا تو بورڈنگ کارڈ دیں گے، نہیں تو آپ کو واپسی کیا کر دیں گے؟ گھر نکلو، واپسی گھر، اسلام آباد نہیں جا دیں گے۔ تو ویکسین جیسے کرونا بیماری سے بچاؤ کے لیے کیا لگائی؟ ویکسین لگائی نا۔ جو دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ سورہ کہف۔ بولو سارے۔ جمعے کے دن کی صورتیں جو ہے نا معمولی صورتیں نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور کوئی بچہ ان ساری صورتوں کو پڑھ لیتا ہے اور جمعے کی نماز کے بعد کہ وہ 4 صورتیں بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 7 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمائیں گے پورے ہفتے۔ تو ایک کام تو یہ صورتوں کا ہو گیا، معمولات کا ہو گیا، کریں گے سارے انشاءاللہ؟ ہاں یار کرو، کچھ نہ کچھ تو پڑھو۔ اور دوسرا عمل ہے جمعے کی نماز کی تیاری۔ جمعے کے دن کی خصوصیت جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی خصوصیات میں سے جمعے کی نماز ہے۔ یہاں ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، عام دنوں میں ظہر کی وقت میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ 4 رکعت نمازیں۔ بولو سارے۔ عام دنوں میں آج آپ نے کیا پڑھی ہے بھی یہاں پہ؟ 4 رکعت نمازیں ظہر۔ لیکن جب کل جمعے کا دن ہوگا تو یہاں پہ 4 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ ساری مسجدوں میں 2 رکعت نمازیں جمعہ۔ کیا پڑھا جائے گا؟ 2 رکعت نمازیں۔ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جمعے کی نماز ہوگی ساری مساجد میں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز یعنی نماز جمعہ، 2 رکعت نماز جمعہ۔ تو یہ جمعے کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہ جمعے کا دن جو ہے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، جیسے عید کا دن ہوتا ہے۔ اب تو چھٹی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ خوشی کا دن ہے۔ اس کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز پڑھیں گے، جمعے کے دن نماز پڑھیں گے، بیان سنیں گے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ اچھی جگہ جا کر نماز جمعہ پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، رہنے والے ہوں گے کہیں کہ جائیں گے کہیں جمعہ پڑھنے۔ کیوں جا رہے ہو؟ بھائی وہاں بیان بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں جمعے کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں جمعہ پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ایسا نا لوگوں میں ایک رجحان ہے جمعے کے دن کی وجہ سے۔ تو جمعے کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ جمعے کی نماز ہے۔ بولو سارے، نماز۔ اس نماز کے ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائیں، آداب۔ یہ نہیں کہ عام نمازوں کی طرح وضو کیا اگر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیدھے بیٹھے سارے تیاری شکل میں، جلدی جلدی بیٹھو۔ نماز میں کیسے بیٹھو؟ جلدی جلدی جلدی، شاباش شاباش، صحیح سے صحیح سے، اس کو بٹھاؤ صحیح سے۔ نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ان کو بٹھاؤ بیٹا، ہمارے پیچھے لوگ بٹھاؤ صحیح سے، جلدی کمر سیدھی کرو، ایسے ایسے۔ تو جمعے کی نماز کے آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے آداب بیان کیے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے مسجد آئے، مسجد آنے سے پہلے وہ ناخن کاٹے، بال کاٹے، پھر کیا کرے؟ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے۔ خوشبو لگانے کا بھی حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے خوشبو کا۔ خوشبو لگائے، پھر خوشبو لگانے کے لیے آپ نے فرمایا اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی، نہا بھی لی، اب مسجد جائے، جلدی مسجد جائے۔ پھر مسجد جب آگے جہاں جمعے کی نماز پڑھی جا رہی وہاں خاموشی سے بیٹھے، کوئی بات نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تنگ نہ کرے۔ جمعے کی نماز کی جب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
جمعے کی نماز کے انتظار میں جب بیٹھے ہوئے ہوں اس دوران کسی کو تنگ کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ سیدھے بیٹھو، سارا ثواب چلے جاتا ہے. یعنی کسی کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنی فکر کرو بھائی میری نماز خراب نہ ہو جائے کسی کو کچھ کہنے کی وجہ سے. اب خاموش رہنا ہوتا ہے. مسجد جانے کے بعد جمعے کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے خاموش، بولیں گے سارا ثواب ضائع ہو جائے گا. جمعے کی نماز کا جو عظیم ثواب رکھا ہے وہ سارا ثواب صرف اتنے سے جملے بولنے سے کہ آپ غلط بیٹھے ہو سیدھے بیٹھ جاؤ، آپ باتیں کرو چپ ہو جاؤ، ضائع ہو جاتا ہے. اتنے آداب ہیں اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شروع میں یہ کہا کرتے تھے جمعے کی نماز کے لیے غسل کر کے آیا کرو، ایسے مسجد نہیں آیا کرو. لازمی کیا بتا آپ نے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا صحابہ کو کہ غسل کر کے سب نے آنا ہے. اس لیے سارے صحابہ کی جماعت غسل کر کے دھلے ہوئے اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر مسجد آیا کرتے تھے، اور جلدی آیا کرتے تھے. دیر ہو جاتی تو افسوس کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن مسجد آئے تو دیر ہو گئی. کتنی دیر ہوئی تھی؟ نہ بیان شروع ہوا تھا، نہ نماز شروع ہوئی تھی، نہ خطبہ شروع ہوا تھا. اتنی دیر ہوئی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے مسجد میں 2 آدمی پہلے سے پہنچ گئے تھے. ان کو افسوس ہوا کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں، تیسرا ہوں میں پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آیا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے پہنچتا ہے اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو صحابہ میں تو یہ فکر تھی کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں، مجھے دیر ہو گئی، میرے ثواب میں کمی ہو گئی. عبداللہ بن مسعود افسوس کر رہے ہیں، ہائے افسوس، ہائے. ان کے شاگرد نے کہا کیوں اس بات کا افسوس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے جمعے کی نماز میں آج مجھے دیر ہو گئی، میں آیا تو مجھ سے پہلے کوئی بیٹھا ہوا تھا، میں پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آیا؟ ثواب پانے کے لیے. پہلے نمبر پہ کوئی انعام نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے. تو جمعے کی نماز کے بڑے آداب ہیں. ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سب سے بڑا ادب جمعے کی نماز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کر آئے کریں. یعنی ہمیں اہتمام معلوم چلے، جیسے امتحان والے دن، جس دن امتحان ہوتا ہے ماشاءاللہ سارے ہی بچے سوائے اکا دکا کی سب بچے ماشاءاللہ اچھے کپڑے خوشبو لگا کر آتے ہیں، اچھا دکھتا ہے. مدرسے میں خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں امتحان والے دن. لیکن جو ہی امتحان گیا، امتحان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خوشبوئیں بھی چلی گئی مارکیٹ سے، کپڑے بھی آپ کے کوئی لے گیا گھر سے، وہ نئے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے. ٹوپی بھی چلی گئی کہیں آپ کی، وہ جو امتحان والے دن پہن کے رہتے ہیں. امتحان کے بعد وہی پرانے کپڑے، پہلے کپڑے، گندی ٹوپی، اور خوشبو بھی کوئی نہیں آتی. تو بھائی جس طرح امتحان والے دن آپ تیاری کر کے آتے ہیں تو اس سے زیادہ تیاری، کیونکہ امتحان والے دن تیاری کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، صرف اہتمام ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ممتحن آ رہے ہیں، باہر سے مہمان آ رہے ہیں تو اچھا اثر پڑے گا، وہ دیکھیں گے خوش ہوں گے، اچھے بچے صاف ستھرے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے امتحان دینے کے لیے. تو امتحان کے دن تیاری کر کے آنا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے اگر کوئی بچہ اچھی تیاری سے مدرسے مسجد آتا ہے جمعے کی نماز کی نیت سے تو اس کو ثواب ملے گا. غسل کر کے آتا ہے ثواب ملے گا، سنت پر عمل کر رہے ہیں. خوشبو لگا کر آتے ہیں ثواب ملے گا. دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے ٹوپی پہن کر آتے ہیں ثواب ملے گا، سنت پر عمل کر رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنی ہے بھائی. اس لیے سارے بچے کل جو میں نے بتایا نا کہ سب سے بڑا کام کل جمعے کے دن کا وہ جمعے کی نماز کی اچھی تیاری ہے. اچھی تیاری ہے. ناخن بڑے ہو گئے تو ناخن کاٹ لیں، بال بڑے ہیں تو شام میں کٹوا لیں، دھلے ہوئے کپڑے شام میں نکال کر رکھیں. ضروری نہیں نئے جوڑا پہنیں، جو گھر میں اچھا صاف ستھرا کپڑا ہو اس کو نکالیں، اس پہ رات سے استری کر لیں، تو بھی نکال کے رکھیں، استری کر کے رکھیں تاکہ صبح آپ کو کسی کام میں دیر نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ صبح آپ دیر سے اٹھیں اور جلدی میں کوئی گندے کپڑے پہن کر آ جائیں اور جمعے کا دن ہو. میں نے بتایا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہوتا کہ وہ جمعے کے دن سب اچھے طریقے سے نہا کر آیا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا کریں. تو آپ بھی سارے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. مختصر سے وقت میں ہم نے مختصر سے آپ کو جمعے کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی ہیں. جو باتیں آپ نے سنی اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ. تو کل سارے بچے اچھی تیاری کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئیں گے انشاءاللہ.